السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حفظ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، بہت ہی انمول اور زبردست بیان۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزو، ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، کوئی بھاری چیز کو اوپر چڑھانا ہو تو بہت مشکل پڑے، بہت زور لگانا پڑے، پھر وہ بھاری چیز اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن اوپر جا کر چھوڑ دو تو بہت جلدی نیچے آ جائے گی، کیونکہ وہ بھاری ہے، اس کو نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی، چڑھانے میں دیر لگتی ہے۔ ایسے یہ ہے، اس کے یاد کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت حفاظت کرنی، بہت پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بھولنے میں کوئی محنت ہی نہیں کرتی، جہاں بے پرواہی ہوئی کہ آدمی بھول گیا۔ ہاں، اس لیے حدیث شریف میں اس کی تاکید ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ یہ اونٹ کی طرح کہ اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں بٹھا کر کے، تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھو گے تو اونٹ جنگل میں چلا جائے گا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا، جنگل ہے۔ ایسے قرآن شریف کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دھیان نہیں ہوگا، روزانہ کی پابندی نہیں ہوگی تو پھر یہ نکل جائے گا۔ اس لیے اس کا سنبھالنا ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس کو روز پڑھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک فضیلت کہ تم میں وہ بہتر وہ ہے جو اس کو سیکھے، اس کو سکھائے۔ سیکھنے سکھانے کی فضیلت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نکل نہ جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں حفظ ہو گیا، سب ہو گیا، اور پھر کسی اور کام میں لگ گئے، آگے پڑھنا پڑھانا نہیں ہوا، تو وہ تھوڑے عرصے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی مشغولی کے ساتھ اس کو کون یاد کرے گا آج کی دنیا میں۔ اس لیے حفظ کرنے کے بعد آگے پڑھنا چاہیے، مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے، تاکہ کتاب، اللہ کی کتاب کو ابھی تو یاد کیا ہے، دوسرا کام ہے اس کو سمجھنا کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب پڑھیں گے آگے عربی تو جس طرح حفظ کیا ہے اس طرح یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عربی زبان میں ہے۔ تو اس لیے آگے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور آگے پڑھو گے تو قرآن شریف آگے جا کے سمجھو گے، اس کی تفسیر آئے گی، اس کا ترجمہ آئے گا۔ ہاں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی عملی بنے، کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جاوے، اور ہم خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔ اس لیے جو لوگ حفظ ہوتے ہیں ان کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک طریقہ اس کی حفاظت کا یہ ہے کہ جن کو اچھا یاد ہے وہ روزانہ 3 پارے پڑھے۔ ہاں، روزانہ جن کو اچھا یاد ہے، چاہے ایک مجلس میں پڑھے، چاہے 2 مجلس پڑھے، اچھا یہ ہے کہ نمازوں میں پڑھ لے، مگر روزانہ 3 پارے پڑھے اگر اچھا مضبوط یاد ہے۔ یہ بات تو بہت ہی بہتر ہے کہ روزانہ۔ ہمارے ساتھ امریکہ میں تھے، ہمارے حافظ محمد بخش صاحب تھے، میرے ساتھ انہوں نے بھی سال لگایا تھا امریکہ میں، تو وہ روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے۔ ہمارے استاد نے کہا کہ قرآن شریف نہیں کھولنا، تو روزانہ 3 پارے پڑھنا۔ تو وہ روزانہ 3 پارے بیٹھے بیٹھے کبھی نماز میں روزانہ پڑھ لیتے تھے۔ تو جو اچھا جس کو یاد ہو تو اس کا طریقہ اور معمول یہ ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھے۔ ہاں، تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور جس کو کچا یاد ہو تو وہ ایک آدھے پارے کو 5 مرتبہ دہراوے، آدھے پارے کو 5 مرتبہ دہراوے، یہ اس کے یاد رکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ کچا یاد ہے کہ ہاں آدھا پارا 5 مرتبہ، چاہے نوافل میں پڑھ لے یا کسی کو سنا دے، لیکن آدھا پارا 5 مرتبہ پڑھتا ہے۔
تو یہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری زندگی۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو مدرسے میں داخلہ لے لو اور آگے بھی پڑھو، تو پھر قرآن میں ہی مشغول رہو گے۔ یہاں یہ ضروری ہے۔ اور کیا ہے؟ بس تو پڑھو گے نہیں؟ ہاں ہاں، اس کو برابر پڑھتے رہو، روزانہ آدھا پارہ 5 مرتبہ، اگر کچا ہے اور پکا ہے تو 3 پارہ، تو انشاءاللہ پھر یہ بڑی نعمت بن جائے گی۔ جی ہاں، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو گے۔ جی ہاں ہاں، اصل تو اس کو نمازوں میں نوافل میں پڑھنا ہے۔ یہ ہاں، نوافل میں پڑھنے کی تو بڑی برکت ہے کہ اس کو نوافل میں پڑھے۔ ہاں، تو نوافل میں پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد ایک معمول بنا کر کہ روزانہ آدھا پارہ یا روزانہ 1 پارہ جو ہے نوافل میں پڑھا۔ ہمارے مولوی زبیر صاحب تھے تو وہ نوافل اوابین میں روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے، 6 رکعت اوابین بھی پڑھتے تھے اور اس میں روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح ایک ترتیب بنا لینے سے یہ قابو میں آ جاتا ہے، اور ساری زندگی کی یہ چیز ہے، تو یہ محفوظ رکھنا اس کا ضروری ہے۔ آسان تو یہ ہے کہ پھر مدرسے میں داخلہ لے لو اور آگے بھی پڑھو، تاکہ قرآن میں مشغول رہے۔ یہ نصیحت خالی طلبہ سے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ قرآن شریف کو پڑھا کریں۔ سال میں کم سے کم 2 ختم کرنا، یہ قرآن شریف کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، کہ سال میں 2 دفعہ ختم کرے تلاوت کر کے۔ ہاں، یہ تو ہے کم سے کم، ورنہ روزانہ اپنی ترتیب بنا کر 1 پارہ یا 1.25 پارہ پڑھے تو ہر مہینے میں یا ہر 40 دن میں 1 ختم ہوا کرے گا۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ہاں، جو حافظ ہیں اس کے لیے تو الگ، یہ سب کے لیے۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ سب سے زیادہ فضیلت اسی کی ہے کہ ایک سورہ یاسین کوئی پڑھے گا اس کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا، ایک سورہ یاسین پر۔ تو اس کے کلمات میں بڑی فضیلت ہے اور یہ آسان بھی ہے، اس لیے ہر ایک اپنے ذمے کرے کہ روزانہ اتنا قرآن شریف پڑھنا ہے، معمول بنا کر روزانہ پڑھے۔ 1 مہینے میں 1 ختم کرے تو یہ بہت اچھا ہے، نہیں تو 40 دن میں ختم کرے۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنی کوئی ترتیب بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك۔ اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، مجمع کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ جو باتیں کہتے ہیں سنتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین دنیا و آخرت کی خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، قرآن کے حوالے سے وہ حفظ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو لائک کیجیے۔